نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، سب سے پہلے میں تو آج کی اس محفل کے بانی عزیز محترم جناب رانا محمد امین صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کا موقع عطا فرما کر ہم سب کی ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر اور ثمر عطا فرمائے. اور اس محفل میں میری شرکت کے لیے محترم مولانا عبداللہ سالوی صاحب نے کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا، رابطے کی خدمت انجام دی، اور یہاں ماشاءاللہ میں ان کا ادارہ، ان کی مسجد بھی دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کا جذبہ بھی دیا ہے، موقع بھی دیا ہے اور صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر و ثمر بھی عطا فرمائے. اور عزیزم مولانا اجمل سعیدی صاحب، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کی رونق بڑھانے میں اور اس کے انعقاد میں پیش رہے. رب کائنات انہیں بھی ان کی نیتوں کا، عمل کا بہترین پھل عطا فرمائے. اور آپ اپنے گرم بستر کی لذت کو چھوڑ کر، کام کاج سے منہ موڑ کر یہاں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اس موسم میں، یہ بھی اس کی بخشی ہوئی توفیق کی بات ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ آج کل جو مختلف مشاغل آ گئے ہیں، اور کچھ نہیں تو فیس بک پر ہی لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ ہے، سبحان اللہ. مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ جناب یہ آپ سوشل میڈیا کو آخر اتنا کیوں رگیدتے ہیں؟ اس میں اتنی اچھی اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں، اقوال زرعی ہوتے ہیں، بزرگوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بری چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے. سینکڑوں نہیں تو بیسیوں واقعات، اقوال زرعی، حکایات، وہ ہم سب کو سوشل میڈیا پر روز ملتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. میں ان کی خدا نہ خواستہ تنقید نہیں کرتا، تنقید بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیجئے تو سوشل میڈیا سے سب کچھ پڑھ کے وہ سدھر گیا ہو. کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیجئے. حالانکہ بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن کوئی نہیں سدھرتا وہ پڑھ کے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ صرف باتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے عمل کی قوت نہیں ہوتی. جب تک عمل کی قوت نہ ہو اس وقت تک راستے نہیں کھلتے. آپ نے کبھی سوچا کہ تورات، زبور اور انجیل رب کائنات نے الواح کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، وہ بے نازل فرمائی. جب تختیاں نازل ہو گئی تو نبیوں کی ضرورت کیا تھی؟ ہم لوگ تختیاں پڑھتے، قرآن مجید کے بھی نسخے ہم جب صبح کو اٹھتے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ملتے، ہم ان کی تلاوت کرتے، ان پر عمل کرتے، صراط مستقیم پر چلتے، مسئلہ حل ہو جاتا. آخر انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی مولانا عبداللہ سالوی صاحب کے حوالے سے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 100 کے قریب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. اب فرض کیجئے کہ وہ شخص جو مسلمان ہوا ہے، اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ وہ اسلام کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے اور مولانا کی محنت اور کوشش کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ہمیں دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہونے والا بھی ہو تو وہ یرک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. آج کی بات تو جانے دیجئے، صدیوں پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا. لوگوں نے اس یہودی کو بہت برا بلا کہا، یار تو بڑا ہی محروم القسمت ہے،
حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی کی تجھے ہمسائیگی ملی، ان کے پڑوس میں رہنے کا شرف ملا، لیکن تجھے اسلام قبول کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ تجھے شرف نہیں ملا، عزت نہیں ملی۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر جنید بغدادی عمل کرتے تھے تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا سکوں، اور اگر اسلام وہ ہے جس پر تم لوگ چلتے ہو تو میں یہودی بھلا، مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان ہونے بھی لگے تو ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن بہرحال مولانا عبداللہ سالوی صاحب کی محنت سے کوئی شخص مسلمان ہو گیا۔ اب آپ نے فرض کیجئے کہ اس کو کتاب کی نماز کی کتاب دی اور کہا کہ بھئی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو یہ تم کتاب لو، کتاب پڑھ کے تم نماز ادا کرنا۔ کیا خیال ہے وہ شخص غیر مسلم جو کبھی مسجد میں آیا نہیں، جس نے کبھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، جو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا نہیں، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طور پر نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا؟ نہیں، اسے ہمیں نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، اسے بتانی پڑے گی، سکھانی پڑے گی۔ تو اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ صرف ایک نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو یارو ساری زندگی اسلام کی تعلیمات میں ڈھل کر ہم کیسے گزار سکتے ہیں اور جب تک اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ اس لیے رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی تعلیمات کو پرسونیفائی کر کے، اس کی تجسیم مجسم کر کے ہمیں دکھا سکیں اور ہمیں بتا سکیں کہ ایک مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، مجھے کسی کا قول یاد آیا کہ جی ہمارے لیڈر وہ ہیں جو ملک و قوم کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن پہلے قطرے کے بارے میں پراسرار طور پہ خاموش ہیں۔ بہرحال یہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جو پہلے امر کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، 5 وقت نماز پڑھنی، لیکن میرے آقا کریم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور اس کے علاوہ وہ جو نوافل ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اور اس کے علاوہ وہ کثرت نوافل جس کی وجہ سے رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب تو میری بارگاہ میں قیام کرتا ہے، مجھ سے لو لگاتا ہے، مجھ سے پیگے بڑھاتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن اے محبوب تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں، ذرا قیام کو تھوڑا کم کر دے۔ اگر ہمیں حکم دیا کہ ہم روزے رکھیں رمضان کے، تو میرے آقا کریم نے صرف رمضان کے روزے نہیں رکھے، بلکہ ہر سوموار کو روزہ رکھ رہے ہیں کہ میری ولادت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں یہودیوں سے پالا پڑا۔ مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں یہودیوں سے پالا پڑا۔ نیا سال اسلامی شروع ہوا، محرم کا مہینہ، عاشورے کا دن آیا تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے روزے رکھے ہوئے۔ آقا کریم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ یہودیوں نے روزے رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ رب کائنات نے فرعون پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی عاشورے کے دن، تو وہ اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ہمارا اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ حق ہے، ہم بھی روزے رکھیں گے۔ لیکن پھر لوگ ایسا نہ کہیں یہ بھی یہودی ہو گئے، یہ بھی عاشورے کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو کوئی اچھا کام ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے، بلکہ اس اچھے کام کو اور بڑھا کے کریں گے۔ یہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزے رکھیں گے۔ حضرات مکرم، یہاں پہ ہمیں ایک اور مشکل سوال کا جواب بھی مل گیا جو آج کل لوگ ہم پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو کرسچنز ہیں، مسیحی، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن کرسمس کے طور پر مناتے ہیں، یہ جو سنی ہے یہ میلاد مناتے ہیں، تو ان جیسے تو ہو گئے نا۔ تو ہمیں یہاں سے رہنمائی ملی کہ کوئی اچھا کام اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم بھی کرتا ہے، نہیں، بلکہ بڑھا چڑھا کر کرنا چاہیے۔ وہ عیسائی تو کرسمس سارے سال میں صرف 25 دسمبر کو مناتے ہیں، لیکن ہم تو سارا سال میلاد مناتے رہتے ہیں۔
بہت اچھے بہت اچھے. حضرات محترم، ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سرکار کے غلام ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. اچھا، ہم سب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں نا؟ تو یہ میں ذرا وضاحت کرتا چلوں، چونکہ آپ تو یہاں ڈھکی ہوئی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن باہر اگر آپ دیکھیں تو دھند اترنا شروع ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ ہم جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو وہ ملتان تک پہنچتے پہنچتے جتنی گہری ہو جائے گی تو اس وقت اس سڑک کے کنارے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس وقت استخارہ کر کے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ذرا اپنی گفتگو تھوڑی محدود رکھوں گا تاکہ ذرا مجھے بھی سہولت رہے اور آپ بھی زیادہ مشکل میں نہ پڑیں. حضرات مکرم، ہم سب کو اللہ کی رحمت چاہیے. کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہو؟ سب کو اللہ کی رحمت چاہیے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ رحمت تو ایک لفظ ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہوگا، کوئی مطلب ہوگا، کوئی معنی ہوگا، اس کی کچھ امپلیکیشنز ہوں گی. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں درکار ہے تو کبھی آپ نے سوچا رحمت سے مراد کیا ہے؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے جب ہم اپنے بچے سے کہیں جاؤ بیٹا ذرا بازار سے 2 کلو رحمت تو پکڑ لاؤ؟ رحمت کیا ہے؟ ہم رحمت بول کر جو مراد لیتے ہیں، میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، اللہ سے لو لگانے والوں، پینگے بڑھانے والوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں. ہم جب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں رحمت کی پریکٹیکل شیپ کیا ہوتی ہے، عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جن چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے. اچھا، اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 70-80 سال، بہت ہوا 90-100 سال. یا اگر کوئی ہم ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چلیے 150 سال، اس سے آگے جانے کا تو نہیں سوچ سکتے. اور آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے. اور اگر ہمیشہ کا مفہوم ہمیں آتا ہو تو اس کے مقابلے میں 100-150 کیا، اس میں تو کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں. وہ ایٹرنل لائف، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی کوئی حیثیت نہیں. تو جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تو کوئی فکر نہیں، اور جہاں یہ چند برس گزارنے ہیں اس کے لیے ہم ساری زندگی کولو کا بیل بنے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوشش و کاوش کرتے رہتے ہیں. بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ یہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا تھا کہ جی روزی رزق میں برکت ہوگی، اس کے لیے ذرا نماز پڑھنی ضروری ہے. حضرات محترم، رحمت کیا ہے؟ آپ کے بچے نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے موٹر بائک دلوا دیں. پہلے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں شکم و شکایتوں کے دفتر کھول دیے. مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، مولا وہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکاروں، گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکار ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے، تو انہیں بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، چین کی بنسی بجاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم تجھ سے لو لگانے والے، تیری بارگاہ میں سجدریز ہونے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے کرتے ہیں نا. ہم میں سے بہت سے لوگ شکایت. پھر کہا کہ بچے نے، مولا وہ جو کافر ہیں ان میں سے تو سنا ہے وہ ٹریلینئر ہیں، وہ کھرب پتی بھی ہیں، جو کہ اپنے بچوں کو جہاز بھی دلوا دیں ان کو فرق نہیں پڑتا. مجھ سے بچے نے موٹر بائک کی فرمائش کی ہے، مولا میرے لیے وہ وقت پڑا ہوا ہے، کیسے دلواؤں؟ پھر سوچا کہ نہیں، بچوں کی فرمائشیں اگر پوری نہ کی جائیں تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری سے دوچار ہو جاتے ہیں. ان کی فرمائشیں پوری کرنی چاہیے، ورنہ ان کے ہم جولی، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے کلاس فیلوز ان کو تانے دیں گے کہ تمہاری کوئی اوقات اور حیثیتیں نہیں ہے تمہارے گھر والوں کی نظر میں، تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کرتے. اب جناب جمع پونجی اٹھائی، قرض ادھار لیا، کمیٹیاں ڈالی، جو کچھ بھی کر سکتے تھے، دوستوں کا احسان اٹھایا، کچھ کرا کے بچے کو موٹر بائک دلوا دی. اب ظاہر ہے کہ آج کل بچے موٹر سائیکل چلاتے تو نہیں ہیں، اڑاتے ہیں. خدا نہ خواستہ بچہ وہ تیز رفتاری کی وجہ سے یا ون ویلنگ کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی خدا نہ خواستہ جان لیوا حادثے کا شکار ہوا. بچے پہ تو جو گزری سو گزری، آپ تو ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں گے. وہ تو بچہ تھا، موٹر بائک مانگ رہا تھا، میں تو بڑا تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا بچوں کو کس عمر میں موٹر سائیکل دلوانی چاہیے.
ساری زندگی اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اگر مگر کرتے رہیں گے، یہ نہ ہوتا یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا یوں ہو جاتا۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے تو کیا ہم اس کو لینا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن وہ تو جانتا ہے نا۔ اچھا وہ جانتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کی ماں برا چاہ سکتی ہے آپ کے لیے؟ نہیں۔ تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ ظاہر ہے برا تو نہیں چاہے گا۔ حضرات مکرم، تو پھر سوال یہ ہے کہ جو رب ہمارے لیے چاہتا ہے کیا اس سے بہتر ہم اپنے لیے چاہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے۔ ہماری ماں جو ہے وہ ہمارا اچھا چاہے گی یقیناً، لیکن وہ ہم جیسی انسان ہے نا، وہ اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ جس چیز کو وہ ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہے ہو سکتا ہے وہ بری ہو، جس کو برا سمجھتی ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو۔ اس سے تو مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اس سے تو غلطی کا امکان نہیں ہے۔ وہ تو جو چاہے گا بہتر ہی چاہے گا۔ تو اگر ہم نے اس سے پینگیں بڑھائی ہو، لو لگائی ہو، اگر ہم نے اس سے سرکشی اور بغاوت نہ کی ہو، اگر اس کے احکام کی تعمیل میں وقت گزارا ہو، تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو وہ چاہتا ہے ہمارے لیے سب سے بہتر وہ ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ نماز تو اللہ کے فضل و کرم سے سب پڑھتے ہیں نا، اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہم سے مثال دلوائی تو حضرت ابراہیم کی دلوائی؟ حالانکہ اللہ کے نبیوں میں وہ نبی بھی ہیں جو جلیل القدر نبی بھی ہیں اور عظیم الشان بادشاہ بھی ہیں، ان کی مثال دلوائی ہوتی۔ آپ سب کے ذہن میں نام گونج رہا ہوگا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ نبوت ہے اور ساتھ ہی کیا کروفر ہے، تمتراک ہے، آنبان ہے، شان و شوکت ہے، کیا عظیم الشان سلطنت ہے۔ اسی طرح ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، جلیل القدر بادشاہ بھی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، مصر کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے نبوت بھی ملی ہے۔ ایسے کتنے نبی، خود نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی مثال نہیں دلوائی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی۔ یارو کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر کوئی انفرادیت ہوگی، کوئی خصوصیت ہوگی جس کی وجہ سے باقی انبیاء کی بجائے حضرت ابراہیم کی مثال دلوائی۔ لیکن ہم تو مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہیں نا، کبھی غور و فکر کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ 5 وقت نماز میں کہتے ہیں مولا جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر مولا رحمت بھیجی تھی ویسے ہمارے نبی اور ان کی آل پر رحمت بھیج، لیکن اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دلوائی۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کے تمام نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں اس لیے ان آزمائشوں پہ پورے بھی اترتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان آزمائشوں پہ پورے اس طرح اترے ہیں کہ ان کا یہ اعلان رہا ہے کہ میں تو اللہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ آپ شروع سے ہی بتوں کی پوجا کے خلاف تھے، ان پر باتیں بھی بناتے تھے۔ تو ایک دفعہ بستی والے اپنے کسی تقریب اور تہوار کے سلسلے میں بستی سے باہر گئے، حضرت ابراہیم نے عذر کیا، وہ تشریف نہیں لے گئے۔ جب سب بستی والے چلے گئے تو حضرت ابراہیم وہ ان کے صنم کدے میں، ان کے بت خانے میں، ان کی عبادت گاہ میں آ گئے جہاں پہ بتوں کی جناب وہ لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ اب وہ تمام بتوں کی خبر لیتے ہیں، کسی کی ناک توڑ دیتے ہیں، کسی کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو ان کا بڑا بت ہے اس کو نہیں چھیڑتے۔ اور وہ جو کلہاڑا ہے، تیشہ جس سے خبر لی ہے بتوں کی، وہ اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب بستی والے جب آتے ہیں لوٹ کے تو اپنے خداؤں کا حشر نشر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام ابراہیم کا ہی ہوگا، وہ ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اسی کا کام ہوگا۔ آپ سے پوچھا، آپ نے کہا بھئی یہ تم اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے جو خود صحیح سلامت بیٹھا ہے اور اس کے سامنے اس کے یہ چھوٹے خداؤں کی یہ خبر لی گئی ہے، اس سے پوچھو نا۔
ظاہر ہے کہ آپ نے سبق دیا کہ جو خدا اپنی ٹوٹ پھوٹ پر، اپنی تباہی پر تمہیں یہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا کیا کریں گے؟ لیکن بہرحال وہ ان بستی والوں نے اپنے خداوند نمرود سے کہا کہ جی یہ شخص ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کرتا ہے، آپ مہربانی کریں اس کے ساتھ جان چھڑائیں۔ وہ جناب ان کو معاذ اللہ آگ میں جھونکنے کا اہتمام کیا گیا، الاؤ دہکایا گیا، آگ روشن کی گئی، اور کتنا بڑا الاؤ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب کتنا عرصہ، اس وقت ظاہر ہے کہ سوئی گیس اور پیٹرولیم تو نہیں تھی یہ چیزیں، تو لکڑی سے ہی الاؤ دہکانا تھا، تو کتنا عرصہ تو لکڑی جو ہے وہ جمع کی جاتی رہی، لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی رہی، منت مانو نا تو اس طرح مانو کہ اے خداوند نمرود اگر ہماری یہ بات پوری ہو گئی تو ہم اتنے من لکڑی جو ہے اس الاؤ کے لیے پیش کریں گے۔ اس طرح لکڑی اکٹھی کی گئی، پھر وہ الاؤ جب دہکایا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ اب جناب اتنا بڑا الاؤ دہکایا گیا تو کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام، اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مولا اپنے خلیل کو، اپنے نبی کو مولا اس مصیبت سے بچا لے۔ فرشتے حاضر خدمت ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، مولا اگر اجازت ہو تو ہم جا کے اپنی خدمات پیش کریں، ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کر لو، میرا خلیل ہے، مجھے پتہ ہے کیا جواب ملے گا، جاؤ کوشش کر لو۔ اب جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل امین کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے رب کائنات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو جبریل کو بھیجا تھا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تصور فرما سکتے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا میری جان بچانے کے لیے نمرود کی آگ سے، تو فوراً فرماتے ہیں جبریل بڑا اچھا ہوا تم آ گئے، بر وقت آ گئے، یا نمرود تو میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ گویا جبریل کو بتا دیا اور جتا دیا کہ اے جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے، اگر تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ کا حکم ہے کیا، اللہ کی مرضی ہے کیا۔ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا، اللہ کے حکام کی خبر ہوتی ہے، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل اگر اس وقت تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن مجھے پتہ ہے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میں اللہ جانتا ہے نا کہ وہ نمرود مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے تجھے نہیں بھیجا، تو اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دیگر گوشہ غزالی زباں، فیضان غزالی زباں، سبحان اللہ۔ جیسے آج کے دور میں حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک مصرع بہت مشہور ہے، معاف کیجئے میں پنجابی کے لب و لہجے پہ قدرت نہیں رکھتا اور وہ اس کے پروننسیشن جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مصرع بہت خوبصورت ہے۔ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنوں چلے پاؤں۔ اچھا اللہ والے بھی خوب ہوتے ہیں، اتنے مشکل سوالوں کے جواب اتنی آسانی سے دے جاتے ہیں کہ عقل شجدہ رہ جاتی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اس کو مبارک ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ بعض اوقات ماننے والوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی کہاں گئے تھے؟ جی میں گیا تھا مرشد کریم کی خدمت میں دعا کرانے، بیمار ہوں نا اللہ مجھے صحت دے۔ اچھا تو آپ کے خیال میں آپ کے مرشد کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے؟ تو ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جب وہ خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال گئے تھے، ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا۔ تو اگر ان کی دعا سے آپ کو صحت مل سکتی ہے تو اللہ سے اپنے لیے صحت کیوں نہیں لے لی؟ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے اگر مگر میں پھنس جاتے ہیں، کیا جواب دیں؟ اسی طرح کسی سے پوچھا ہاں جی کہاں گئے تھے؟
جی میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو میں دعا کرانے گیا تھا مرشد کی بارگاہ میں کہ اللہ میری روزی میں برکت دے، کاروبار میں وسعت دے۔ اچھا تو آپ کے خیال میں آپ کے مرشد کی دعا سے آپ کی روزی میں برکت ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے تو سنا ہے کہ ان کا اپنا گزارا تو مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر ان کی دعا سے آپ کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو پھر اپنے لیے رب سے یہ سب کچھ کیوں نہیں لے لیتے؟ اب بیچارے سمجھدار لوگ بھی یہاں پر وہ بے زبان دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا حضور بابا بلے شاہ نے، جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنو چولہے پاواں۔ جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور محبت سچی محبت کی بات ہو رہی ہے، محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، انہیں پھر بیماری اور صحت سے غرض نہیں ہوتی، دولت اور غربت سے بھی غرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اگر ہمیں بیمار دیکھ کے راضی ہے، ہمیں صحت کا کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں غربت میں دیکھ کے راضی ہے، ہمیں دولت کا کیا کرنا ہے؟ وہ اگر ہمیں جھونپڑے میں دیکھ کے راضی ہے، ہمیں محلات کا کیا کرنا ہے؟ وہ اگر ہمیں پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے، ہمیں شاہی پوشاک کا کیا کرنا ہے؟ اور ہمارا رب اگر ہمیں ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو ہمیں تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکنوں چلے پاؤں۔ یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح عملی طور پر دیا۔ اے جبریل، اللہ جانتا ہے کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا تجھے میری جان بچانے کے لیے، تو خود آیا ہے۔ وہ اگر مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بچا لیتا ہے، اب بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گئے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی پیر صاحب کی اولاد نہ ہو تو وہ ذرا دل میں شرمندہ رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے لیے تو اولاد لے نہیں سکے، ہمیں کیا دلوائیں گے؟ ہوتا ہے نا ایسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی رب کی بارگاہ میں عرض کہ مولا یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، جانوروں کو خدا مانتے ہیں، درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مولا ہم نے ان کو تیری بارگاہ میں جھکانا ہے، تو کیا یہ تانے نہیں دیں گے کہ جناب جس اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا امید رکھیں؟ نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر جب رب کائنات اپنی قدرت سے ان کو بڑھاپے میں جب آدمی بظاہر مایوس ہو جاتا ہے اس وقت اولاد عطا فرمائی، تو آپ سوچئے کہ بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو نومولود انفینٹ بیبی، نومولود بچہ ہے، اس کو اور اس کی ماں کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، اس بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو دانہ ہے نہ پینے کو قطرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف دانے پانی کی بات نہیں ہے، بھئی مکہ تو ابھی آباد ہوگا نا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، تو اس کا مطلب یہ وہاں آبادی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اور صحرا کے اندر چلچلاتی دھوپ میں بغیر سائے کے زندگی کی ڈور کس طرح بندھی رہ سکتی ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، مولا وہاں پہ زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اس چلچلاتی دھوپ میں کیسے وقت گزاریں گے؟ مولا رحم فرما، کرم فرما، تو نے اس بڑھاپے میں اولاد دی ہے تو مولا ان کی زندگی کا سامان بھی فرما دے۔ کوئی سوال جواب نہیں، اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب رب کائنات اپنے کرم سے ان کو بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، اگرچہ اٹ از ناٹ ویری مچ ریلیونٹ، زیادہ منسلک نہیں ہے میرے موضوع سے، لیکن اس کے اندر سبق ہے۔ حضرت حاجرہ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو انہوں نے اس پانی کو روکا، ریت کے بند بانے، زمزم رک جا فرمایا۔ ادھر سے قریب سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں۔ پرندے تو وہیں اڑیں گے جہاں زندگی ہوگی، تو پانی ہوگا، تو آس پاس کہیں پانی ہے ذرا ڈھونڈو۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ آئے، بتایا کہ جناب ساتھ ایک چشمہ چل رہا ہے، ایک عورت ایک نومولود بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ اب وہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے اور حضرت حاجرہ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پانی استعمال کرنے کی شرائط طے کرتے ہیں۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ شادی اور ان کا رشتے کا بھی اس معاملے میں ذکر ہوتا ہے، سب علماء جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گرمیوں کا موسم ہو، آپ کسی کوچ پر کسی ڈیزرٹ میں کسی صحرا میں سفر کر رہے ہو، پانی ختم ہو رہا ہو، پیاس سے بری حالت ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں چشمہ ہے، اس میں ایک عورت ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے، آپ نے جناب جا کے کوچ روکی، آپ اترے، آپ میں سے کوئی ہوگا جو عورت سے جا کے مذاکرات کرے، جی ہمیں بھی پانی استعمال کرنا ہے، ذرا بتائیے کن شرائط پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی بات چیت کرے گا؟
کوئی بھی نہیں, سب ٹوٹ پڑیں گے پانی پہ. اور اگر اس عورت نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہاں پہ میں ہوں, میرا حق ہے یہاں, تو اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, تو کہاں سے آئی, یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کا پانی ہے, تو ہٹ یہاں سے, ابھی تیری ایسی کی تیسی. اب ہم ماشاءاللہ ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں, 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ, ہم پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے. اجازت لینا تو دور کی بات ہے, رسماً پوچھیں گے بھی نہیں. اور یہ بات ہو رہی ہے زمانہ قبل از تاریخ کی, ہزاروں سال پہلے کی. تو اس وقت لوگوں کے اندر اتنی تہذیب تھی کہ اکیلی عورت ہے, نومولود بچہ ہے, اس سے بھی باقاعدہ شرائط طے کر کے پانی استعمال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے تہذیب کا سفر آگے کے رخ پہ کیا ہے یا پیچھے کے رخ پہ کیا ہے. معاف کیجئے, بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب رب کائنات وہ ماں بیٹے کو بچا لیتا ہے اور بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ باپ کے ہاتھ بٹانے لگے. دیکھیے, بچے سے باپ کی محبت تو ہوگی, چھوٹا بچہ ہے نا تو صرف محبت کا رشتہ ہے, شفقت پدری ہے. لیکن جب ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے, محبت دگنی ہو جاتی ہے. اب حکم آتا ہے کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو. اللہ اکبر. کوئی سوال جواب نہیں, کوئی اگر مگر نہیں, مولا یہ کچھ کرانا تھا پھر نہ ہی دیا ہوتا, نہیں, وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ وہ ہمیں ایک بہت ہی لاؤڈ میسج, بہت ہی روشن پیغام دیتے ہیں کہ جناب اصل میں ہم تمہارے لیے رحمت یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. یہ ہے اللہ کی رحمت, سبحان اللہ. کیونکہ تمہیں نہیں پتا کیا چیز اچھی ہے تمہارے لیے, کیا بری ہے. اس لیے تم اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ تو پھر وہ جو رحمان ہے, وہ رحیم ہے, پروردگار ہے, پالنہار ہے, وہ جو تمہارے لیے چاہے گا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچئے, میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے یا نہیں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, مجسم رحمت ہے. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ ہستی جو مجسم رحمت ہے, اور ظاہر ہے کہ کلمہ گو کو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ مجسم رحمت ہے, لیکن جو طور طریقے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, آپ نے جس طرح زندگی گزاری ذرا اس کو سامنے رکھیے. جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا ہے, کھانے کو کچھ میسر نہیں, شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں, کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں, اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں. اپنے بدترین دشمنوں کو, جن کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے, ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں. زخم بھی کھا رہے ہیں, لہو لہان بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان کے لیے اللہ کے قہر و غضب کے لیے سوال کنا نہیں ہوتے, جھولی نہیں پھیلاتے, بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. میرے آقا کریم کے پاس مال و دولت کے بظاہر اسباب نہیں ہیں, حالانکہ میرے آقا کریم کا اپنا فرمان ہے کہ میں اگر چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. اور یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہستی جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے, کیا وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں, بیٹھے ہوئے نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں. یارو کوئی وجہ ہوگی نا, کوئی سبق ہوگا ہمارے لیے, کوئی نہ کوئی درس ہوگا, حکمت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا. ہم نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا اور ہم ان کو مجسم رحمت مان کر, تسلیم کر کے رب کی بارگاہ میں جو کچھ سوال کرتے ہیں اور جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ذرا سوچئے اس کا میرے آقا کریم کی حیات طیبہ سے کوئی ریزیمبلنس, کوئی مماثلت, کوئی قدر مشترک کچھ نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. میں صرف نصیحت کے طور پر ایک اور بات کر کے, ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے, اب گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت تو مجھے اسی اس میں ہو گیا, لیکن میں عرض کرتا چلوں. دیکھیے, میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ بندے کو رب کائنات آزماتا ہے دو صورتوں میں, کبھی نعمت دے کر, کبھی مصیبت میں ڈال کر. نعمت دے کر کیسے آزمایا جاتا ہے؟ کسی کو نعمت دی, پھر دیکھا شکر ادا کرتا ہے, یا اس نعمت کو اپنا حق سمجھ کے سینہ تان کے اکڑتا پھرتا ہے. اور مصیبت میں ڈال کر, کہ مصیبت میں ڈالا ہے تو صبر کرتا ہے, یا اپنے رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتا ہے.
کبھی نعمت جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی مصیبت یہ آزمائش ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آزمائش صرف مصیبت کی صورت میں ہو، وہ نعمت کی صورت میں بھی ہوتی ہے. آج سے 500 سال پہلے جو بادشاہ تھے، ماشاءاللہ کیا جلیل القدر بادشاہ تھے، ان کے اشارے پر بستیاں اجڑ جاتی تھی اور لشکر حرکت میں آ جاتے تھے اور لوگوں پر زندگی اور موت کے احکام صادر ہو جاتے تھے، وہ بادشاہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان بادشاہوں کو کیا وہ فیسلٹیز، کیا وہ سہولتیں میسر تھیں جو آج ایک عام آدمی کو میسر ہیں؟ سردیوں کا موسم ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو اگر نہانا ہو تو گرم پانی چاہیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو گیزرز تو تقریباً ہر گھر میں ہی ہیں، اور اگر چلیے گیس نہ ہو تو الیکٹرک گیزرز بھی لگا لیتے ہیں لوگ. تو آپ جائیں اپنے واش روم کے اندر اور ٹیپ کھولیں اور گرم پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آج سے 500 سال پہلے بادشاہوں کو یہ سہولت تھی؟ نہیں. گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے اور سورج جھلسا رہا ہے اور زمین تپ رہی ہے، اور آپ جناب اپنے گھر میں آئے اور اے سی آن کر کے جناب بھری دوپہر میں ٹھنڈک کے مزے لوٹنے لگے. کیا آج سے 500 سال پہلے بادشاہوں کو یہ سہولت تھی؟ آپ کو یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہے، اگر اپنی گاڑی نہ بھی ہو تو جناب آپ ایک ایئر کنڈیشن کوچ پہ کچھ تھوڑے سے پیسے دے کے اور ماشاءاللہ لاہور تک کا سفر چند گھنٹوں کے اندر کتنے مزے سے آرام سے کر لیتے ہیں. کیا آج سے 500-700 سال پہلے کیا بادشاہ اس طرح سفر کر سکتے تھے؟ تخت طاؤس کا آپ ذکر سنتے ہیں، جناب ہیرے جواہرات ٹکے ہیں، سونے چاندی کا بنا ہے، کیا بیش قیمت وہ تخت ہے. لیکن تخت طاؤس اتنا کمفرٹیبل، اتنا آرام دہ تو نہیں تھا جتنا آپ کے ڈرائنگ روم میں صوفے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آج سے 500-700 سال پہلے بادشاہوں کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج ایک عام آدمی کو میسر ہے. کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ مولا وہ سہولتیں جو بادشاہوں کے پاس نہیں تھی وہ ہمیں میسر ہے. لیکن نہیں، ہم تو ہر وقت شکایت ہی کرتے ہیں. تو حضرات مکرم رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے سبق ہوا کہ اے میرے بندو، یہ دیکھو یہ ہستی تمہارے لیے مجسم رحمت ہے، تو تم رحمت کیا سمجھتے ہو؟ ذرا میرے محبوب کی سیرت کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی شب و روز کو، لیل و نہار کو ذرا سامنے رکھو، اور پھر یہ تصور کرو کہ رحمت اصل میں کیا ہے. سبحان اللہ. حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ اصل میں رحمت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور اگر اس کی رضا پہ راضی ہوں تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. ابھی وہ نمرود کا ذکر آ رہا تھا، وہ علاؤ کا ذکر آ رہا تھا، اس کے پس منظر میں ایک نصیحت کی بات ہے، چلیے وہ بھی عرض کر دوں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے نا، کسی کو بھی نصیحت کرو تو وہ گلے پڑ جاتا ہے کہ جی کمال ہے، آپ نصیحت عشق کرنے کا بڑا شوق ہے جی، حلال پہ گزارا کرے. حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، بچوں کی فیس کہاں سے دے کے، دوا دارو کا کام کہاں سے لیں گے. اسی طرح جس کو بھی نصیحت کرے وہ گلے پڑ جاتا ہے. حضرات مکرم اس سب کا حل ہے کہاں؟ ایک حکایت میں. جب نمرود نے الاؤ دہکایا، وہ آگ بھڑکائی جس کا ذکر کر رہے تھے کتنا بڑا الاؤ تھا، تو کہتے ہیں حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا ہاں بھی بلبل کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. ظاہرہ سب ہنسے، مذاق اڑایا. لو جی ذرا ماشاءاللہ ان کا عزم دیکھو، ان کی بلند ہمتی دیکھو، ان کی عالی ظرفی دیکھو. وہ آگ جہاں پہ پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں اور اس کا کچھ نہ بگڑے، چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. جب بہت تانے دیے تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے ہمیشہ لے رہا ہے. سبحان اللہ. بلبل کہتی ہے میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری چونچ میں جو چند قطرے ہیں یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اکبر. یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو اگر ہم برائی کا راستہ چھوڑ دیں، اگر ہم حرام کو چھوڑ دیں، اگر رب کی نافرمانی چھوڑ دیں، تو ممکن ہے کہ ماحول نہ سدھرے،
ممکن ہے برائی اسی طرح رہے جیسے لوگ کہتے ہیں یار ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے اور ہر طرف بے حیائی ہے، اور اگر ہم سدھر بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ یارو ممکن ہے برائی چھوڑنے سے فرق نہ پڑے، ویسے تو میرا ایمان ہے چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اچھائی سے اچھائی پھیلتی ہے، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا۔ فہرست تو بنے گی وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی اور اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے۔ تو چلیے پھر ہمارے رانا نور امین صاحب کو بھی یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ یہ وقت جب کہ لوگ اپنے بستروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ذکر الہی کے لیے، ذکر محبوب خدا کے لیے محفل سجائی تھی، لوگوں کو بلایا تھا، نیکی کمانے کا ایک راستہ دکھایا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر مولا یہ محفل سجائی ہے، ان سے راضی ہو جا اپنے کرم سے۔ جنہوں نے محفل سجائی، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، خرچہ کیا، ان سے بھی راضی ہو جا۔ جنہوں نے مولا یہ موسم کی شدت کو برداشت کیا، راحت کو، آرام کو، نیند کو قربان کر کے اس محفل کی رونق بڑھائی، ان سے بھی راضی ہو جا اور ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، کوئی الجھنے ہو سلجھا دے، کوئی بگڑے کام ہو بنا دے۔ میرے مولا بیماری آزاری سے نجات دے دے، سکھی صحت دے دے، تنگ دستی سے بچا لے، کھلا کشادہ رزق دے دے، بے روزگاری سے چھٹکارا دلا دے، باعزت روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد عطا فرما دے، اور جن کو اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ ہمارے بچوں بچیوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے۔ اور مولا کچھ ساتھی اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، تو سب کا بھرم، سب کی شرم رکھنے والا، ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور ان کی طرف سے ہر فکر سے نجات عطا فرما، ہمیں خوشیوں اور سکھ عطا فرما، دکھوں اور غموں سے بچا، اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنا، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمیں نیکی کے راستوں پر استقامت دے دے، برائی اور گناہوں سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، بری سوچوں اور برے ارادوں سے بچا لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ محفل آپ جانتے ہیں کہ ابھی جاری ہے۔